اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جن کی ایڑی پر سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگ جائے تو اس کی بلندیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ وہی لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پر لگایا، اور یہ وہی لعاب ہے کہ جس کو ابو سفیان کی آنکھوں پر لگایا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور یہ وہی لعاب ہے کہ جو نمکین پانی کے کنویں کے اندر ڈالا گیا وہ پانی میٹھا ہو گیا، اور یہ وہی لعاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کے اندر ڈالا گیا تو 14 آدمیوں کا کھانا 1400 کے لیے کافی ہو گیا، اور یہ وہی لعاب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈالا، اور زمزم کے کنویں میں ڈال کر یہ فرمایا کہ قیامت تک میرا جو بھی امتی زمزم پیے گا وہ میرا جوٹھا پیے گا۔ تو یہ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کرم فرمایا کہ کوئی ایک مسلمان بھی آج تک، کوئی ایک مسلمان بھی میں نے نہیں سنا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے زمزم نہیں پیا، خواہ کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ والدین کی، گھر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زمزم آیا تو بچے کو بھی پلاؤ، یہ زمزم ہے۔ تو کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو کہہ سکے کہ جی میں نے آج تک زمزم نہیں پیا۔ تو جب ہر مسلمان نے زمزم پیا ہے تو گویا کہ ہر مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ وہ لعاب جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر، ایڑی پر لگایا۔